الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل وعلا کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ محترم مقام علی جناب بانی اسکول الصفا ماڈل محترم سید جعفر صاحب حفظہ اللہ ادام اللہ فیض اللہ، عزیز طلباء و طالبات، یہ خوش آئند بات ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک میں روزے افطار کے لیے مدرسے سے ارینج کیے ہوئے افطار میں جمع ہونے کا موقع ملا۔ پیارے بچوں، عزیز طلباء، ہم جس دور میں اس رمضان کو پا رہے ہیں، بڑا امتحانی دور چل رہا ہے۔ جو افطار پارٹی میں آپ جمع ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہر کوئی اپنی اپنی فکر سے، اپنے اپنے انداز سے اس پہ گفتگو کرتا ہے، اور معلوم ہونا چاہیے رمضان روزوں کا مہینہ ہے نا۔ ماہ سیام جو ہے کیا مہینہ؟ یہ روزے کی عبادت کا مہینہ ہے۔ سال کے 11 مہینے آپ پہ روزے فرض نہیں ہے، مگر رمضان کا ایک مہینہ ہم پہ روزے کیا ہے؟ فرض ہے۔ رہنا ہی رہنا ہے، نہیں رہے تو گناہگار ہے نا۔ اور جو مجبور ہے تو ان کے لیے فدیہ ہے، بدل دینا ہے۔ بیمار ہے تو بعد میں رہنے کا ایک آپشن ان کے پاس ہے، سفر میں بعد میں رہنے کا ان کے پاس آپشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اجازت دیا، بیمار ہے تو بعد میں پورے 12-11 مہینوں میں آپ رمضان کے قضا روزے رہ سکتے، مگر معاف نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی میں رہنے نہیں چاہ رہے تو آپ کو ہے فدیہ۔ کیا ہے بولیے؟ فدیہ۔ تو یہ رمضان کے متعلق جب آپ دیکھتے ہیں تو رمضان میں جو عبادت کا جو تصور اللہ کے رسول کے اسوے سے ملتا ہے، کیا ملتا مانگو؟ روزے رہنا، افطار کرنا، سحری کرنا، روزہ شروع، افطار کرے روزہ ختم، ہے نا۔ یہ طریقہ ہے۔ نمازوں کا تو معاملہ، برس کے 12 مہینے آپ کو نمازیں، ہر روز 5 نمازیں آپ پہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے رمضان آئے تو نماز پڑھنا ہے، رمضان نہیں آئے تو نماز نہیں پڑھنا ہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اور لوگوں کے اذہان اپنے اپنے انداز سے عجیب عجیب فیصلے کر لیتے، جو کہ اللہ رسول کی خوشنودی اس میں رہتی نہیں رہتی، اس کی طرف تصور بھی لوگوں کے اندر نہیں پایا جا رہا۔ اب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ رمضان سے جڑے ہوا عمل ہے کیا؟ زکوٰۃ جب بھی آپ سونا خریدیں گے، چاندی خریدیں گے، وہاں سے ایک کیلکولیشن کرتے ہوئے سال گزرتے کہ آپ کا زکوٰۃ فرض ہوا ہے، اگر تخمینہ آ رہا نصاب کا ہے نا۔ پیسے جمع کرنے لگے، آپ جمع کرنا شروع کرے، جب سے جمع کرنا شروع کرے پھر سال گزر گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی۔ تو رمضان سے کوئی تعلق ہے اس کا؟
مگر رمضان آتے کہ آپ دیکھیں گے واٹس ایپ فیس بک دیتے نا آپ لوگ، اور کتنے اڑبڑ جا رہے ہیں، زکات جو صدقہ جو، اس میں صرف صدقے فطر ہے. صدقے فطر بھی کس کو دینا ہے، کون دینا ہے؟ جو صاحب نصاب ہونا، یعنی عید سے ایک دن پہلے بھی نصاب کے وقت کا مال اس کے پاس آ گیا، نصاب کے وقت کا مال، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 52 تولے چاندی اس کے پاس اگر آ گئی، تخمینہ جو ہے نصاب کا آ گیا اس کے پاس، تب اس کو کیا کہتے ہیں زکات. اس میں جیسا فرض ہوتی ہے ویسے صدقے فطر فرض ہوا تھا. صدقے فطر ہر ایک کو نکالنا نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس میں صدقے فطر بھی واجب نہیں ہے. مگر لوگ سمجھتے کہ سب کچھ صدقے فطر دینا سمجھتے، یہ بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہے. تو ہم بات کر رہے تھے افطار کے بارے میں، ہے نا؟ اب افطار کی جواب ہے تو ہم مخصوص آپ کے جو یہ عمل کے اوپر بات کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کی روزی سے کسی کو روزہ کھلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں، 10 نیکیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور روزے دار کا جو روزہ ہے اس کے اجر میں کمی کیے بغیر روزہ کھلانے والوں کو بھی اس کے روزے کا اجر ملتا. بات سمجھ میں آئی؟ اور صحابہ بولے یا رسول اللہ ہر کوئی ہم میں اہل ثروت نہیں ہے، اب جو غریب ہے انہوں یہ نیکی کرا پائیں گے، ریکویسٹ کرے صحابہ. تو بولے اگر ایک گھٹ پانی بھی کوئی روزہ دار کو کھلا کے روزہ کھولنے کے لیے ایک گھٹ پانی بھی دے دیا، ایک گھٹ پانی سے بھی روزہ افطار کرا دیا تو اس کو بھی اجر ملے گا. سمجھ گئے؟ تو اب سمجھ میں آ گیا روزہ کھولنے کا اجر کتنا ہے، روزہ کھلانے کا اجر بہت ہے. اتنا ہے آگے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ جب کوئی روزے دار کسی کو روزہ کھلا دیتا ہے تو روزہ کھلانے والے کو شب قدر کے دن حضرت جبریل امین مصافحہ کریں گے. کس کو؟ روزہ کھلانے والے سے، روزہ کھلانے والے سے حضرت جبریل امین کیا کریں گے؟ مصافحہ کریں گے. اب بولو روزہ کھلانے کی کتنی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزہ کھلانے کی فضیلت بہت ہے. اب جو لوگ آپ بول رہے ہیں نا یہ کیا ہے افطار پارٹیاں یہ وہ، تو ان کا نظریہ ان کی سوچ کیا ہے نہیں معلوم، مگر جو قرائن سے حالات سے ہمارے سامنے آتا وہ کیا ہے معلوم؟ افطار پارٹی کے نام سے لوگ بےوزی چالیں چلے، راستے روک دیتے، لوگوں کو تکلیفات دیتے اور ایسے کھانے بناتے دیکھنے میں چلے جاتا. تو ایسی دعوت تو عام طور پہ بھی کرنا ہے کیا مسلمان کو؟ مسلمان اصلاح کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ اصلاح کرنے والوں کے بارے میں وعید فرمایا، بے شک اصلاح کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو بیجا خرچ جو کر رہے ہیں جتنے بھی آج کل بعض افطار پارٹیاں ہو رہی بیکار کے پیسہ انویسٹمنٹ کر دے رہی ہیں اور تعریف کے بعد. اور یاد رکھیے یہ جو اجر سنایا گیا روزے کا کس کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. حلال کی روزی سے کسی روزے دار کا روزہ کھلایا تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے. اگر کوئی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں میں تعریفہ ہونا بول کے ابھی پارٹی کیسی چیز پسند آئی نہیں ہے کیا ہے لوگوں سے خوشی کے کہتے سننا چاہتا ہے تو اس کا اجر وہ جو آتا، اس کی خوشی اس کا اجر بن جاتا. اللہ کی طرف سے ملنے کا امکان ختم ہو جاتا. کئی کو اس کی سوچ جتتی ہے ان اللہ مع ظنکم، اللہ تمہارے گمان کے ساتھ. جس گمان سے جس سوچ سے آپ جو کام کریں گے اللہ اس کا اجر بھی اسی کے حساب سے دے گا. آپ پڑھے نا لکا اجر ما نویتا، تیری جیسی نیت میں بھی تجھے ویسا ہی پھل ملے گا. تو نیت ہمیشہ اللہ کی خوشنودی رکھنا، رسول کی خوشنودی رکھنا. اور یہ جو معاملہ آپ کے سامنے آج کا ارینج میں رکھے کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے تبھی تو سب ہاتھ لگائے کام کرتے ہیں نا. تو یہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام کرتے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ اجر و ثواب مختص کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ جنت جی شب قدر کے دن جب وہ مصافحہ کریں گے وہ کیسے بتائی گئی کہ جب آپ مصافحہ ہوگا تو آپ کے جسم میں ٹھنڈک سی محسوس ہوگی، سرور سا آ جائے گا. اب ان کی شکل انسانوں کی شکل میں کریں گے ممکن ہے کیونکہ وہ فرشتے جو شکل میں ہیں
وہ شکل میں آ جائیں گے تو آپ ڈر جائیں گے. ہاں تو انسانوں کی شکل میں آ کے وہ مسافہ کریں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جب مسافہ کریں گے تو اس کا احساس بتا دیجیے کہ آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی, سکون محسوس ہوگا, ایک قسم کا سکون محسوس ہوگا. ہاں اور شاید پسینہ بھی آ جائے گا, ایسا بھی کچھ الفاظ ہے. پھر کہ پیارے بچوں کی طلبا, یہ جو افطار کا معاملہ ہے بڑے اجر و ثواب کا معاملہ ہے. یہ جو مربیہ جو دور میں ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں ہمارے دور میں ہے نا, اس دور میں ہمیں دیکھیے کیا کرنا ہے, ہم آپ کو دفاع کرنا ہے. آپ کو معلوم رمضان کے روزے رہنے سے فائدہ کیا ہوتا, تو جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں, جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں وہ سارے گناہ اللہ کیا کرتا ہے, معاف کرتا ہے. رمضان کے روزے رہنے کے لیے کیا ہوتا بولو آپ, اس لیے ہمارے پورے گناہ اللہ معاف کر دیتا, اور ایسا معاف کر دیتا کہ دفتر نام اعمال میں اس کا ریکارڈ بھی نہیں رہتا. سمجھ گئے؟ تو پیارے بچوں عزیز طلباء, یہ رمضان کا مہینہ ہے. اب کہیں کو لگا رکھا ہے تو مشہد خدا بندی کیا ہے, تو علماء کرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو غریب مسکین لوگ ہیں, جو غریب مسکین لوگ ہیں, اب روزے میں کیا کرنا ہے آپ کو, صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کھانا پینا, خواہشات سے بالکل کیا کرنا ہے, رک جانا ہے, اجتناب کرنا ہے. تو اس میں ہوتا کیا, جب آپ بھوکے پیاسے رہیں گے, گرمی کی دن ہے, پیاس سے ٹانس اٹھتی, بھوک لگتی, تو حالات جو ہمارے متغیر ہوتے ہیں تو ہم کو احساس ہوتا کہ وہ لوگ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے میسر نہیں ہے, جن کے حالات سخت سے سخت ہیں, تو ان کی زندگی کیسے گزر رہی. تو یہ احساس ہونے سے کیا ہوتا, خیر خائی پڑ جاتی. اور رمضان جیسے آتا پیارے بچوں کے طلبا, اللہ روزی بڑھا دیتا, اللہ روزی. اب دیکھیے آپ پریکٹیکل دیکھیے, روزی بڑھتی نہیں بڑھتی. آپ کے گھر میں ہر دن اتنا سارا فروٹ آتا جو ہمارا سے. رمضان کے روزوں کی برکت ہے کہ گھر میں ایسے ایسے ڈشز بنتے ہیں جو عام دنوں میں بنا ہو تو نہ ہم بھی راضی ہوتے نہ ابا خرچہ کرنے تیار ہوتے, مگر رمضان میں بغیر بولے کہ کیا کیا نہیں بنتا. رمضان میں کون بڑے وہ تو فوری بچے بولتے ہے نا. یہ عام دنوں میں ملتے آپ کو, حریص آتی, دہی بڑے بنتے, دلیب بنتی, دلیے بنتے, بریانیاں بنتے, تہاریاں بنتے, نہ جانے ایسے کئی لوازمات کی روزی اللہ تعالیٰ کیا ہے رمضان کے تمہیں ہم کو عطا کرتا. رمضان کی برکت سے ہم کو میسر ہوتی, بغیر مانگے ملتی نہیں ملتی بولو آپ. تو یہ ہے روزی بڑھیا تھی. روزی کیا ہوتی رمضان میں. اور عام آدمی جو بالکل شیروا بنا کے تین دن کھانے والے لوگوں کے گھر میں بھی جا کے دیکھیں گے آپ تو چیزیں بنی ہوئی ملتی. اسی لیے بتایا گیا کہ رمضان میں روزی کیا ہوتی, بڑھ جاتی ہے. اللہ برکت دے دیتا, اللہ برکت دے دیتا. تو یہ جو احساس ہم کو مل رہا ہے کھانے پینے کی تکلیف کا, یہ دوسروں کے عام دنوں میں ایک کھٹورا, بابا سن رہے ذرا, بابا لال جرکین سنیے سر, عام دنوں میں آپ کے گھر میں کوئی تحفہ بھیجتا, کٹکا مار کے لیو جی ہم گھر میں شامیاں بنائے, کباب بنائے بولتے, مگر رمضان میں دیکھیے کم سے کم افطاری گھر کو بیچتے. اور یہ بھیجو بولے کوئی منگتا, کوئی نہیں منگتا, بغیر بنے میں لوازمات ڈشز آتے نہیں. تو یہ جو دینے کا جذبہ ہے نا, یہ رمضان کی برکت, یہ رمضان کی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے ساتھ رمضان میں حسن سلوک کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی میں اضافہ فرماتا ہے. تو آپ جتنا لوگوں کو اچھے سے کھلائیں گے, اچھے سے اچھا پہنائیں گے, دوسروں کی تکلیف کا احساس کر کے تکلیف دور کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محسوس انداز میں آپ کے تکالیف کو دور کرتا, آپ کے تکالیف کو. تو رمضان کا مہینہ خیر خائی کا مہینہ ہے. کیا مہینہ ہے بولیے؟ دوسروں کے دکھ درد کا احساس کا مہینہ ہے.
آپ جب روزہ رہتے ہیں رمضان میں تو آپ کو احساس ہوتا بھوک پیاس کا. اب اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے پینے کے اندر کمی نہیں رہتی. اللہ اتنا نواز دیتا اٹھتے کھاتے پھر سو جاتے. ایسی زندگیاں بھی ہے معلوم آپ کو. ان دیر پیسہ بہت جمتے, ابا دادا پردادا خاندان سے پیسہ چلتے ہوئے آ رہا تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے. مگر رمضان آیا تو ویسے لوگوں کی روزہ رہنا فرض ہے. تو اس فرض کے ذریعے وہ نیند سے بیدار ہوتے. ارے بھائی ہم روزہ رہے تو یہ حالت ہے, ہمارے پڑوسی میں رہنے والے غریبوں کو کیا حال ہوگا, لہذا وہ باہر نکل. آئی بات سمجھ میں؟ تو خیر خائی کا, غم خواری کا, دوسروں کے تکلیف کے احساس کا مہینہ ہے رمضان. تو رمضان کی عبادت بالکل مستثنا ہے. اس میں زکوٰۃ دینا, صدقہ دینا, یہ کہیں کو کرتے لوگ کثرت سے بولے. تو رمضان کے اندر ایک خصوصیت ہے. کیا ہے خصوصیت معلوم آپ کو؟ بولیے کیا خصوصیت ہے؟ ماشاء اللہ پہنچ گیا آپ میری فکر کرتے ہیں. ماشاء اللہ اب سب کو معلوم ہے بات کیا کہ عام دنوں میں اگر آپ ایک نیکی کریں تو 10 گنا بدل ملتا ہے. ایک نیکی کا, ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھتا. من جاء بالحسنۃ عشر امثالها, 10 نیکیاں ملتی. مگر رمضان کے اندر 70 سے 700 سے بھی زیادہ ملنے کا یقین ہے. کتنا بولیے؟ 70 سے 700 سے بھی زیادہ ملنے کا اللہ کے رسول بولے اس سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا. اور روزہ کھولنے کا اجر کیا ہے رمضان میں؟ روزے کی جزا کیا ہے؟ اب روزے روزہ جزا کیا ملتی ہے یہ تو سن لیا آپ. ایک تو مل گیا آپ کیا کہ روزہ کھلانے سے اللہ روزی برکت دیتا, مغفرت کرتا, درجات بلند کرتا, یہ سب اپنے کا ہے. بات سنیے آپ, حدیث قدسی میں آتا ہے الصوم, ایک کا معنی ہے روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں, ایک ہے معنی. اور ایک ہے روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو آپ غور کریے, عام لوگا کوئی خیرات کرے تو نارمل رہتا, مگر کوئی بڑے لوگ بہت زیادہ سرمایہ والا بادشاہ ہے, وقت اگر کچھ دے رہا تو انہیں اپنی وقت سے دیتا, اور اتنا دیتا جس کو ملتا بس والا ہے نا. اب سوچئے جو سارے سلطانوں کا سلطان خالق کائنات جب بدلہ دے گا روزے کا تو بدلے کا کیا انداز ہوگا؟ کوئی سوچ سکتے؟ ہماری ذہن و فکر سے بڑھ کے اجر ملنے والا ہے. تو ایک روزے دار کے لیے روزے کا بدلہ یہ ہے جب آپ روزہ رہ کے روزے کھلاتے جائیں گے تو سوچئے اجر بڑھتے 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 اللہ کتنا کر دے گا, اور اللہ کا قرب بھی ملے گا روزے دار کو. اور روزے داروں کے لیے ایک جنت میں کئی دروازے, مگر ایک خاص دروازہ ہے. کیا دروازہ ہے بولیے؟ ریان. اس کا نام کیا ہے سنے میں آپ لوگ پہلے سے؟ وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے, عام لوگوں کو اس میں انٹری نہیں ہوگی. پورے محشر کو معلوم ہو جائے گا, پورے آخرت کے سارے لوگ معلوم ہونے کے روزے دار لوگ کا جا رہے ہیں. سمجھ رہے آپ, یہ روزے دار لوگ جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن مہمان خصوصی بنا دے گا. اور کو معلوم رمضان اور قرآن یہ دونوں ہمارے لیے ڈھال ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کثرت سے پڑھتے. رمضان کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن سننا, قرآن سنانا, تراویح میں پڑھنا, تراویح میں سننا, یہ سب خصوصیت ہے رمضان کی. رمضان کے علاوہ اتنا قرآن سنتے آپ, رمضان کے علاوہ اتنا قرآن پڑھتے. رمضان کی خصوصیت ہے کہ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی پابندی ہوتی اور تراویح کی پابندی ہے نا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے مومن کی ڈھال ہے. جب بندہ مر جاتا, اگر گناہگار مرا تو اس کے لیے عذاب ہوتا معلوم نا. تو جب عذاب چھونے کے لیے قریب آتا تو بیچ میں سفر بن کے, ڈھال بن کے روزہ اور قرآن آیا تھے. روزہ اور قرآن آیا تھے. آگے بولتے نہیں خبردار اس کو نہیں سنا. اللہ سمجھ لینا, سمجھ میں آ رہا بیٹے آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہے روزے رہنے کا اور قرآن سننے کا. معلوم کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا نیکیاں کر رہی. رمضان آیا اور شریف بن گیا بولو نہیں, پھر بھی امی کو کتنا ستاتے. اپنے آپ سے پوچھو, شہری کو اٹھو بیٹا اٹھو, آگے اٹھو ٹھہرو, آگے اٹھو ٹھہرو کی بیچاری کھانا بھی پکانا, تیاری کرنا, دسترخوان بچھانا, تو اب اٹھا یہ کھلانا.
اور روزہ رہنے تو امی کے اوپر کچھ بڑا احسان کر رہے ہیں. نہیں ایسا ہے نہیں. بولو ہوتا نہیں ہوتا. افطار لے گئی, افطار کی تیاری چل رہی, ذرا بیٹے یہ لا دو تو کیا بول رہے لوگ کام نہیں, روزہ لگ رہا. کھیل لو. گھر کا کام خوشی خوشی کرنا. روزے میں کسی کام کے لیے, کسی خدمت کے لیے جتلانا نہیں ہے. ہاں ایک جگہ بولنا ہے, اگر کوئی لڑائی لڑنے آ رہا آپ سے, گندی گندی زبان استعمال کر رہا, تو اپنا روزہ مکروہ نہیں کرنا. روزے میں گندی باتیں کرنا, گالی گلوچ کرنا, فحش کلام کرنا اور نازیبا کلام کرنا منع ہے. اسے روزہ مکروہ ہوتا. کیا ہوتا ہے اسے روزہ؟ ہاں. تو جب آپ بولتے لڑنے آتے بھائی میں روزہ ہوں, افطار کے بعد بات کریں گے, افطار کے بعد بات کریں گے. ڈال دینا. سمجھ رہے, خود کو بچانا ہے. میں روزے دار ہوں, میں کیسا بولا بلکہ اکثر روزے میں لوگ غصہ آتا, تو یہ غصہ نفس کا ہے, اور اسی نفس کو قابو میں کرنے کے لیے روزہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ روزہ کیوں دیا؟ نفس کو قابو کرنے کے لیے. آپ دیکھیے بعض لوگ روزہ رہے تو اماں گھر بنا مانتا, دادا جی کو دیکھو روزہ ہے, وہ کاکا غصے میں آتے روزے میں, غصے میں آتے, چاچا غصے میں آتے روزے میں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ غصہ یوں تو عام طور پہ ہی بچنا ہے, عام طور پہ غصے سے بچنا ہے. روزے میں تو غصہ آنا ہی نہیں. روزے میں غصہ اور آنا فطرت ہے, نیانے دینا ایمان کی علامت. کیا سمجھے؟ غصہ آنا نفس ہے, فطرت ہے وہ, مگر غصے کو اپن قابو کر کے اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا یہ پختہ ایمان کی علامت. کامل ایمان والا ہے کرتا, اس کے اوپر قابو پا لیتا. جیسے ایجوکیٹڈ آدمی نان ایجوکیٹڈ آدمی کا فرق معلوم کیسا کرتے ہیں؟ اس کی گفتگو سے. جتنا پڑھا لکھا آدمی رہے گا انہیں گفتگو میں شیریں کلامی ادب لحاظ رکھتے ہوئے بات کرے گا. اور نان ایجوکیٹڈ کیا ہے, پڑھا لکھا ہے جان لیا کرتا ہے, جو منہ کو آیا جیسے سمجھ میں آیا رب بات انہیں کرتا. تو اس کی رب گفتگو سے معلوم ہوتا کہ نان ایجوکیٹڈ ہے. تو مسلمان گفتگو سے معلوم ہوتا. رمضان میں جو دوسروں کا پاس و لحاظ رکھ کے اپنے کو قابو میں رکھتا وہ ایمان والا. وہ کون بولیے؟ ایمان والا. اور ایمان والا جب قابو میں رہتا ہے تو دوسروں کو بے قابو ہونے سے روکنے کا اسٹافہ بڑھ جاتا. خود بھی بچتا, دوسروں کو بھی بچاتا. اور رمضان اعتکاف کا مہینہ بھی ہے. مانو اعتکاف عام دنوں میں رہتا اور نفل ہوتا, مگر سنت موقع علی الکفایہ جو اعتکاف ہے وہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف ہے. سمجھ گئے نا؟ تو پیارے بچوں اور طلباء, یہ چند آپ کے لیے معلومات ہے رمضان کے. ویسے آپ رمضان سے شروع ہوا معلومات کر رہے. یہ میرے ذریعے بھی چاہتے تھے آپ کے بانی مدرسہ کہ میں بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کر کے آپ کے ذریعے آپ کی صحبتوں میں بیٹھ کے کچھ فیض حاصل کر لوں. تو حضرت کا بہت بہت شکریہ کہ حضرت یہ موقع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمارے اخلاص کو قبول فرما. مولا اخلاص کے عمل کی توفیق عطا فرما. عمل کرنے کے بعد نیکیوں کو سلامت رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. مولا ہمیں رمضان کے مقبولین بندوں میں شامل فرما. متقائے من النار میں ہمیں شامل فرما. مولا ہمارے والدین پہ رحم فرما. ہمارے بزرگ, ہمارے مقربین, ہمارے اہل و عیال, ہمارے خاندان کے مقربین, ہمارے پڑوسی, ہمارے خاندان, ہمارے محلے کے, ہمارے شہر کے, ہمارے ملک کے جتنے بھی لوگ مولا مرحوم تیرے قلوب میں آ گئے مولا ان سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. ان پہ رحم فرما, ان کی بخشش فرما, ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما. مولا ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرما. یا تیرے معصوم بندے بیٹھے ہوئے مولا ان معصوم بچوں کے تصدق سے مولا ہماری مغفرت فرما دے. ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما. ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما, اسلام کی زندگی عطا فرما. مولا جو اہتمام کیا گیا ہے, اہتمام میں جو لوگ جس قسم سے بھی شامل ہیں مولا ان سب کی بخشش فرما دے. ان کو صالحیت کی توفیق عطا فرما. ان کے متعلقین میں نیک ہدایت عطا فرما اور ان کی آل اولاد میں صالحین پیدا فرما. مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. اے وہاب, اے عطا کرنے والے مالک, تیرے خزانے میں کیا کمی ہے مولا. مولا ہم رسوائے زمانہ بنے ہوئے مولا, اس وقت ہمارے کردار سے ہم زندگی کی رسوائیوں میں پڑے ہوئے مولا. مولا ہمیں رسوائی سے نجات عطا فرما. تمام عالم اسلام کی مولا مدد فرما. تمام عالم اسلام کی مدد فرما.
تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، جتنے تیرے کلمہ گو بندے مولا سب کے ساتھ مولا خیر کا معاملہ فرما، سب کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی وفا والی محبت عطا فرما، جو تیرے صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی وہ وقار و عزت تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو عطا فرما مولا، ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔